بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے آنکھ کی حفاظت کے بارے میں گزارش کرنی ہے کہ اللہ کی کریم ذات ارشاد فرماتی ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ مومنین کو فرما دیجئے اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ آنکھ کی اتنی اہمیت ہے اس کی حفاظت کی کہ مومن مردوں کو علیحدہ حکم دیا، پھر آگے ایک اور مقام پر اللہ کی کریم ذات نے ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے پیارے محبوب، جس طرح آپ نے مردوں کو کہا ہے کہ نگاہ نیچی رکھو، اسی طرح آپ عورتوں کو بھی حکم فرمائیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنکھیں ہیں یہ زنا کرتی ہیں۔ آنکھ کا زنا بد نظری ہے، اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ان السمع والابصار، کہ بے شک آنکھ اور کان اور دل کے بارے میں کان مسئولا، ان کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان بد نظری کرتا ہے، جن باتوں سے اللہ پاک نے روکا ہے، اللہ کے رسول نے روکا ہے، ان کو پھر بھی دیکھتا ہے، تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کی آنکھ کے اندر سیسا ڈالا جائے گا۔ آپ دیکھیں ایک معمولی سا تنکا یا بال ہی تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر آنکھ کے اندر چلا جائے تو آنکھ لال ہو جاتی ہے، پورے جسم کے اندر سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو کیا عالم ہوگا کہ جب آنکھ کے اندر سیسا ڈالا جائے گا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا النظر سهم من سہام الشیاطین، جو یہ نگاہ ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں، آنکھ جو ہے یہ دل کی ترجمان ہے، اگر تم آنکھ پر قابو رکھو، دل پر تمہارا قابو ہو جائے گا، کنٹرول ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر تم آنکھ کی حفاظت کر لو گے تو اللہ پاک تمہارے دل کے اندر نور بھر دے گا۔ اگر تم نے بد نظری اختیار کی تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ پاک تمہارے دل کو اندھا کر دیں گے۔ جب اندھا ہو جاتا ہے دل، ایک حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، دوسرا سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل کے سیاہ ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر خیر اور شر کے اندر فرق ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آنکھ جو ہے یہ العین عین الذنوب، آنکھ جو ہے یہ گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ ایک انسان آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، سب سے افضل چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احفظ نظرک، اپنی آنکھ کی حفاظت کر۔ دوسرا شخص آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں اپنے گھر والوں پر اطمینان نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھ کو دوسرے لوگوں، دوسری عورتوں کے پر ڈالنے سے محفوظ کر لو۔ اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر
اچانک نگاہ پڑ جائے اور انسان اپنی نگاہ کو اس گناہ کے کام سے روک دے، اللہ پاک اس کو عبادت کے اندر لذت نصیب فرما دیں گے۔ آج میں اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، سکون نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ یہ کیا ہے کہ ہماری نگاہ کے اندر پاکیزگی نہیں ہے۔ اگر ہماری نگاہ کے اندر پاکیزگی آ جائے تو پھر اللہ پاک نماز، روزے، عبادات کے اندر خلوص نصیب فرما دے، مٹھاس نصیب فرما دے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ آئے۔ فرمایا آنکھ اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے اللہ نے آنکھ دی ہے، تو اس لیے اس کا غلط استعمال نہ کرو۔ ایک کہت کا زمانہ تھا، ایک باغ کے اندر ایک عورت گئی، اس سے جا کر کہا کہ بڑی مشکلات کے اندر پھنسی ہوئی ہوں، تو کچھ انگور دے دو۔ اس نے کہا کہ میری حاجت پوری کرو، میں تمہیں انگور بھی دوں گا، مال بھی دوں گا اور کپڑے بھی دوں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ یہ جو باغ ہے اس کے دروازے بند کر کے آؤ۔ وہ گئی، دروازے بند کر کے آ گئی، اور اس کے بعد اس باغبان نے پوچھا کہ سارے دروازے بند کر دیے؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں سارے دروازے بند کر دیے، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو بند ہی نہیں ہو رہا۔ اس نے پوچھا وہ کون سا دروازہ ہے؟ تو میں تو اس باغ کے اندر رہتا ہوں، میں تو سارے دروازوں کو جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ اللہ کا دروازہ ہے جو بند نہیں ہو رہا، کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اس بات کے اندر اتنی تاثیر تھی کہ اس باغبان نے چیخ ماری اور اس کے بعد اپنے عزم سے باز آ گیا، اس کو کچھ دیر کر چھوڑ دیا۔ غیب سے آواز آئی کہ تم دونوں نے اللہ کے خوف سے اپنی تمنا کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تم سے خوش ہو رہا ہے۔ زلیخا اور یوسف کا واقعہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے، روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب زلیخا نے بلایا یوسف علیہ السلام کو کہ آجا میری خواہش پوری کر، تو روایات کے اندر لکھا ہے کہ اس کا پتھر کا ایک بت تھا، اس پر اس نے چادر ڈال دی۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا یہ چادر کیوں ڈالتی ہے؟ کہنے لگے مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی بندی تجھے اس پتھر سے شرم آتی ہے جو نہ دیکھتا ہے، نہ کوئی اس کے اندر جان ہے، نہ قدرت ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک سے حیا نہیں آتی کہ جو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے عزیز دوستو، میرے اور آپ کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ سیدنا حسن، سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے گناہوں سے توبہ کرنے کی وجہ کیا بنی؟ میں گناہوں کے اندر مست تھا، ایک آدمی گزرا، اس نے کہا اللہ والا تھا، اس نے کہا یہ چہرہ اتنا حسین ہے کہ یہ گناہ کے قابل نہیں ہے۔ فرمانے لگے اس وقت سے میں نے اپنی آنکھ کی، اپنے دل کی اور اسی طرح اس کی حفاظت کر لی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے، ذمہ داری اٹھائی ہے۔ فرمایا دو چیزیں ہیں کہ جس کی ذمہ داری تم دے دو، ایک آنکھ ہے، دوسری دو رانوں کے درمیان چیز ہے شرمگاہ، ان کی تم ضمانت دے دو، میں رب، میں محمد علیہ السلام تم لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو عزیز دوستو، یہ آنکھ جو ہے یہ عکس لیتی ہے۔ آج موبائل کی بیماری ہے، انٹرنیٹ کی بیماری ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی غلط چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ اگر ایمان کا مزہ چاہتے ہو، اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔
اے کریم اللہ ہمیں آنکھ کی پاکیزگی نصیب فرما دے، دل کی پاکیزگی نصیب فرما دے، جو کچھ بیان ہوا ہے اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ آپ کا حکم ہے آنکھ اور دل کے بارے میں، زبان کے بارے میں سوال ہوگا، اے اللہ اس سوال سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب نے آپ کے سامنے جھولیاں پھیلا رکھی ہیں، تمام کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان تمام کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے اللہ اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے احکامات کی سمجھ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم آپ کی چاہت کو نہیں جانتے، اے اللہ اپنی چاہت ہمیں سمجھا دے، اپنے احکامات کی سمجھ ہمیں سمجھا دے۔ اے اللہ جو آپ چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی سوات نصیب فرمانا، حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، صحابہ کرام کا قرب نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔